پیارے بچوں، آپ ٹھیک طرح سے ہوں گے۔ امید ہے کہ اللہ آپ کو آئندہ بھی خوش رکھے۔ آج کے اس سیشن میں ہم کچھ باتیں پھر ڈسکس کریں گے ہندوستان کے پولیٹیکل سسٹم میں پولیٹیکل پارٹیز کے بارے میں۔ ڈیموکریسی میں پولیٹیکل پروسیس جو ہے وہ ہے ایسنشل، ضروری ہے۔ پچھلے سیشن میں ہم نے کچھ باتیں ڈسکس کی تھی دنیا کے پولیٹیکل سسٹم میں تو جو ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ملتا۔ مثلا اگر ہم اپنے پڑوسی ملک چائنا کی بات کریں گے، چائنا ہمارا پڑوسی ملک ہے، تو یہاں جو پولیٹیکل سسٹم ہے وہ ہے سنگل پارٹی سسٹم، سنگل پارٹی سسٹم، یا ہم اس کو دوسرے لفظ میں ایسے بھی کہہ سکتے ہیں ون پارٹی سسٹم۔ چائنا میں اگر کوئی الیکشن پروسیس میں حصہ لینا چاہتا ہے، الیکشن میں حصہ لینا چاہتا ہے تو اس کو اسی سنگل پارٹی سسٹم کے تھرو حصہ لینا پڑے گا، یعنی کمیونسٹ پارٹی آف چائنا۔ اسی طرح ایک اور سسٹم ہے، وہ ہے بائی پارٹی سسٹم، یعنی ٹو پارٹی سسٹم۔ ایسے ممالک ہیں یو ایس اے یا یو کے، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، یا یو کے، یونائٹڈ کنگڈم، جس کو برطانیہ بھی کہتے ہیں۔ تو ان ممالک میں سنگل پارٹی سسٹم نہیں ہے بلکہ ٹو پارٹی سسٹم ہے۔ تو ٹو پارٹی سسٹم میں دو پارٹیاں الیکشن میں حصہ لیتی ہے، ایک وننگ پارٹی رہتی ہے اور دوسرا لوزنگ۔ تو لوزنگ پارٹی جو ہے وہ اپوزیشن میں رہتی ہے۔ لیکن اگر ہم اپنے ملک انڈیا کی بات کریں گے، کیونکہ انڈیا بہت بڑا ملک ہے، تو اس ملک میں نہ تو سنگل پارٹی سسٹم ہے اور نہ بائی پارٹی سسٹم یا ٹو پارٹی سسٹم، بلکہ ہمارے ملک میں ملٹی پارٹی سسٹم ہے، ملٹی پارٹی سسٹم، یعنی یہاں دو سے زیادہ پولیٹیکل پارٹیز الیکشن پروسیس میں حصہ لیتی ہیں۔ تو ہمارے ملک انڈیا میں جو ملٹی پارٹی سسٹم ہے، اس پارٹی سسٹم میں ایک سروے کے مطابق یہاں پولیٹیکل پارٹیز کی تعداد جو ہے، یعنی ہم کہیں گے ٹوٹل پولیٹیکل پارٹیز ان انڈیا، ہندوستان میں پورے جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کی تعداد ہے 750، یعنی 750 ایسی پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو ہندوستان میں ایگزسٹ کرتی ہیں۔ لیکن ان میں سے کچھ بڑی پارٹیاں ہیں جن کا اپنا الگ وجود ہے، جن کی اپنی الگ ایگزسٹنس ہے، تو ان کی تعداد ہے 7، یعنی 7 پارٹیز ایسی ہیں ہندوستان میں جن کی اپنی پہچان ہے، جن کی اپنی ایگزسٹنس ہے، جن کی اپنی بنیاد ہے۔ ان میں سے سب سے پہلے جو آج ہندوستان کو لیڈ کرتی ہے وہ ہے بی جے پی، اسی طرح انڈین نیشنل کانگریس، اسی طرح بہوجن سماج پارٹی، اسی طرح عام آدمی پارٹی، کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا، اسی طرح ایک اور پارٹی کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا مارکسسٹ۔ تو اس طرح سے ایک اور پارٹی پنجاب میں ایگزسٹ کرتی ہے۔ تو یہ 7 پارٹیز جو ہیں ہندوستان میں سب سے بڑی پارٹیز تصور کی جاتی ہیں جو الیکشن پروسیس میں حصہ لیتی ہے۔ یعنی یہ جو پارٹیاں میں نے یہاں بورڈ پر لکھی ہیں، یہ پارٹیز جو ہیں نیشنل لیول الیکشن میں، یا ہم دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں لوک سبھا الیکشن میں یہ پارٹی حصہ لیتے ہیں۔ اب آپ کے ذہن میں سوال ارائز ہوا ہوگا، کوشچن ارائز ہوا ہوگا کہ ہم کس پارٹی کو نیشنل لیول پارٹی کہہ سکتے ہیں۔ تو
تو ہمارے ملک میں دو طرح کی پارٹی سسٹم ہے. ایک ہے نیشنل پارٹی سسٹم, دوسرا ہے اسٹیٹ لیول پارٹی سسٹم. دو طرح کا سسٹم یہاں ہے. کچھ پارٹیز جو نیشنل لیول پہ حصہ لیتی ہیں لوک سبھا الیکشن کے لیے, اور کچھ پارٹیز ایسی ہیں جو اسٹیٹ لیول پہ لیجسلیٹو اسمبلی کے لیے الیکشن میں حصہ لیتے ہیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم کس پارٹی کو نیشنل لیول پارٹی کہیں گے اور کس پارٹی کو ہم اسٹیٹ لیول پارٹی کہتے ہیں. تو نیشنل لیول پارٹیز کے لیے ایک کرائٹیریا ہے, نیشنل لیول پارٹی, اس کے لیے کرائٹیریا. لیکن یہ کرائٹیریا کون دیتا ہے؟ ہر ایک ملک میں اپنا ایک الیکشن کمیشن ہوتا ہے. اسی طرح ہمارے ملک میں بھی ایک الیکشن کمیشن ہے جس کو الیکشن کمیشن آف انڈیا کہتے ہیں. الیکشن کمیشن آف انڈیا, جس کو ہیڈ کرتا ہے چیف الیکشن کمشنر. اس کے ساتھ اور دو کمشنر بھی ہوتے ہیں جو پوری پروسیس کو واچ اینڈ وارڈ کرتے ہیں. تو یہ الیکشن کمیشن آف انڈیا جو ہے یہی نیشنل لیول پارٹیز کو بھی ریکاگنائز کرتے ہیں اور اسٹیٹ لیول پارٹیز کو بھی ریکاگنائز کرتے ہیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ نیشنل لیول پارٹیز کے لیے کیا ریکاگنیشن ہے. تو نیشنل لیول پارٹیز کے لیے ریکاگنیشن یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ 6% ووٹس آؤٹ آف ٹوٹل. یعنی نیشنل لیول پارٹی ایسی پارٹی کو کہہ سکتے ہیں جو الیکشن میں کم سے کم 6% ووٹ جو ہے ٹوٹل ووٹس میں سے حاصل کرے. کانٹیسٹ الیکشن ایٹ لیسٹ ان 4 اسٹیٹس. اپنی ایگزسٹنس ہو اس پارٹی کو کم سے کم 4 اسٹیٹس میں, کیونکہ نیشنل لیول پارٹی جو ہے وہ صرف ایک اسٹیٹ میں الیکشن میں حصہ نہیں لیتی بلکہ وہ ایک سے زیادہ اسٹیٹوں میں حصہ لیتی ہے. تو نیشنل لیول پارٹی کے لیے کرائٹیریا ہے وہ کم سے کم 4 اسٹیٹس میں 4 ریاستوں میں الیکشن میں حصہ لینے میں کامیاب ہو. 1 ایٹ لیسٹ 4 سیٹس. اور اس کے لیے یہ بھی کرائٹیریا ہے کہ کم سے کم الیکشن میں یہ 4 سیٹیں حاصل کرے. تو ایسی پارٹی کو ہم نیشنل لیول پارٹی کہہ سکتے ہیں یا اس کو نیشنل لیول پارٹیز میں ریکاگنیشن ملتی ہے. تو یہ ریکاگنیشن کو کون دیتا ہے؟ الیکشن کمیشن آف انڈیا. اب یہ جو دوسری پارٹی ہے اسٹیٹ لیول پارٹی, اسٹیٹ لیول پارٹی, اس کے لیے الیکشن کمیشن آف انڈیا نے کون سا کرائٹیریا رکھا ہے؟ وہ کرائٹیریا یہ ہے ایٹ لیسٹ 6% آف ووٹس آؤٹ آف ٹوٹل. یعنی یہ پارٹی بھی جو اسٹیٹ لیول پارٹی جو لیجسلیٹو اسمبلی میں حصہ لیتی ہے تو ایسی پارٹی کو کم سے کم 6% ووٹ ٹوٹل ووٹس میں سے حاصل ہونی چاہیے. اور 1 ایٹ لیسٹ 2 سیٹس. اور تقریباً کم سے کم 2 سیٹیں یہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے تو ایسی پارٹی کو ہم اسٹیٹ لیول پارٹی کہہ سکتے ہیں یا الیکشن کمیشن آف انڈیا اس کو اسٹیٹ لیول پارٹی میں ریکاگنیشن دیتی ہے. یہ جو الیکشن کمیشن آف انڈیا ہے یہ آٹونامس باڈی ہے, آزاد ہے
اور پوری الیکشن پروسیس کو الیکٹورل پروسیس کو واچ اینڈ وارڈ کرتی ہے. تو اس آٹونومس باڈی کا اپنا الگ جوریڈکشن ہے, یہ بالکل آزاد ہے اور کسی اور باڈی کا اس پر کوئی انفلوئنس نہیں ہے. تو ملٹی پارٹی سسٹم جو ہے وہ اگرچہ ڈیموکریسی میں بینیفیشل ہے لیکن اس کے کچھ ڈرا بیکس بھی ہیں. اب الیکشن پروسیس چل رہی ہے, جو پورا الیکشن سسٹم ہے اس کو یہی الیکشن کمیشن آف انڈیا جو ہے ہینڈل کرتا ہے. اب الیکشن پروسیس شروع ہو چکی ہے لیکن ایک نیشنل لیول کی پارٹی ہے, کیونکہ نیشنل لیول پہ لوک سبھا کے لیے الیکشن ہوتے ہیں اور اسٹیٹ لیول میں لیجسلیٹو اسمبلی کے لیے الیکشن ہوتے ہیں. تو اب اگر لوک سبھا الیکشن کے لیے الیکشن پروسیس شروع ہوئی ہے تو ایک پارٹی محسوس کرتی ہے کہ وہ الیکشن میں حصہ لے کر پوری طرح کامیاب نہیں ہو جائے گی, یعنی اس کو اتنا ووٹ بینک حاصل نہیں ہوگا جتنا جیتنے کے لیے اس سے چاہیے. تو الیکشن میں حصہ لینے کے لیے یہ پارٹیاں کیا کرتی ہیں, چھوٹی چھوٹی پارٹیوں کو اپنے ساتھ ملا کر ایک الائنس بناتے ہیں. یعنی یہ جو پارٹیاں الیکشن میں جیت کے لیے چھوٹی چھوٹی پارٹیوں کو جو اسٹیٹ لیول کے بھی ہوتے ہیں ان کو اپنے ساتھ ملا کر ایک الائنس تشکیل دیتے ہیں. تو اس پروسیس کو الائنس کا نام دیا گیا ہے. مثلا اگر ہم پاسٹ کی بات کریں گے, ہمارے ملک ہندوستان میں اس طرح کے الائنس ہو چکے ہیں. مثلا ایک الائنس ہوا ہے نیشنل ڈیموکریٹک الائنس, یہ پاسٹ میں ہوا ہے. اسی طرح ایک اور الائنس ہوا ہے لیفٹ فرنٹ. تو ان الائنس کو الیکشن میں جیت کے لیے تشکیل دیا جاتا ہے. ان پارٹیز کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے یہ پارٹیز جو ہیں اپنے ایک منیمم ٹارگٹ پہ, اپنے ایک منیمم پروگرام پہ رہتے ہیں. ان کے آپس میں اپنا ایک منیمم کنڈیشنل پروگرام رہتا ہے جس کے مطابق یہ الیکشن میں حصہ لیتے ہیں. اس کی تازہ مثال جو ہے وہ ہے بہار میں, جو پچھلا الیکشن ہوا تھا بہار میں. بی جے پی نے وہاں اسٹیٹ لیول کی پارٹی کے ساتھ الائنس کیا تھا اور انہوں نے اس الیکشن میں جیت بھی حاصل کی تھی. اب الیکشن پروسیس ہو چکی ہے, کاؤنٹنگ بھی ہوئی ہے اور پارٹی کی جو پوزیشن ہے وہ سامنے بھی آ چکی ہے. لیکن ایک پارٹی ہے وہ تو سیٹیں جیتنے میں کامیاب ہو چکی ہیں, اس کے پاس بہت ساری سیٹیں ہیں لیکن اتنی ساری نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ گورنمنٹ بنا سکے, گورنمنٹ فارم کر سکے. تو اس کو کچھ اور سیٹوں کی ضرورت پڑتی ہے. تو وہ آزاد امیدواروں کو یا چھوٹی چھوٹی پارٹیوں کو اپنے ساتھ ملاتی ہیں جنہوں نے الیکشن میں حصہ لے کر جیت حاصل کی ہو. تو اس طریقوں کو کولیشن کہتے ہیں. یہاں 2014 کی بات اگر ہم کریں گے اپنی جے اینڈ کے کی, تو جے اینڈ کے میں 2014 میں جو الیکشن ہوا تھا اس الیکشن میں کسی پارٹی کو میجارٹی نہیں ہوئی تھی. تو اس بنا پر یہاں ایک گورنمنٹ تشکیل پائی تھی, وہ تھی کولیشن گورنمنٹ بی جے پی اور پی ڈی پی کے درمیان. اگرچہ وہ زیادہ دیر تک قائم نہیں رہے لیکن ان کے درمیان ایک منیمم پروگرام کے تحت کولیشن ہوا تھا جس کو کولیشن کہتے ہیں, کولیشن سسٹم کہتے ہیں. لیکن اس الیکشن پروسیس کے دوران ایسا بھی ہوتا ہے
کہ کچھ بڑی پارٹیاں چھوٹی پارٹیوں کے نمران جو ہیں ان کو اپنی طرف خرید کر لاتے ہیں، اپنے فائدے کے لیے خریدتے ہیں، اور چھوٹی پارٹیوں کو یا دوسری پارٹیوں کو ٹکڑے کر کے ان کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو اس طریقے کو، اس پروسیس کو ڈیفیکشن کہتے ہیں. تو اس طرح اگرچہ یہ جو پارٹی سسٹم ہے، ملٹی پارٹی سسٹم، اگرچہ ایک طرف سے یہ ڈیموکریسی کے لیے فائدہ مند ہے، بینیفٹ ہے، لیکن دوسری طرف اس کے کچھ ڈرا بیکس بھی ہے. بس آج اتنا ہی.